अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले क्लिप में हमने सुना था अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा पूरी कायनात में ना कोई किसी की पुकार को सुन सकता है, ना किसी की मुश्किल कुशाई कर सकता है, ना हाजत रवाई कर सकता है, और ना ही मा फौकुल असबाब मदद करने की कोई कुदरत और ताकत रखता है। तो ये कुरान मजीद की इस पर दलालत करने वाली बहुत सी आयात जब पढ़ी जाती हैं तो बाज़ कम फहम लोग जो किताब व सुन्नत की फ़हम से आ रही हैं वो ये झट बोल देते हैं कि ये आयतें बुतों के बारे में उतरी थी और अवामुन नास परेशान हो जाती है। तो इसका एक जवाब मैंने पहले क्लिप में दिया है, उसका इस हवाले से हम कुरान मजीद से पूछेंगे इस क्लिप के अंदर, क्या वाक़यातन ये आयतें सिर्फ़ बुतों के बारे में ही उतरी हैं? तो ये बात समझने के लिए ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि अगर तो सारी दुनिया में बसने वाले मुशरिकीन वो बुतों की ही इबादत करते थे अल्लाह के सिवा, और अल्लाह के सिवा बुतों के अलावा किसी की इबादत होती ही नहीं थी, तो फिर ये एतराज़ ठीक हो सकता है कि वो बुतों की पूजा करते थे। लेकिन हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह के सिवा दुनिया में सिर्फ बुतों की इबादत होती थी? तो सबसे पहले आप देखें सूरह अल फुरकान की 17 और 18 नंबर आयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व यौम यहशुरुहुम जमीअन, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब को जमा करेगा, मैदान महशर में इकट्ठा करेगा। फ़यक़ूलो, फिर अल्लाह कहेगा अंतुम अदललतुम इबादी हाउलाए अम हुम दल्लु सबीला, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या वो खुद गुमराह हो गए थे? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा कि अंतुम अदललतुम इबादी हाउलाए, मेरे ये बंदे जो शिरक करके आए हैं दुनिया में, तुमने इनको गुमराह किया था? अम हुम दल्लु सबीला, या वो खुद गुमराह हो गए थे? कालू, तो वो कहेंगे सुबहानका, ऐ अल्लाह तू पाक है, मा काना यंबगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया, हमारे लायक ही नहीं था कि हम तेरे सिवा किसी को कारसाज, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, दस्तगीर बना लेते। वलाकिन मत्ताअतहुम व आबाअहुम, तूने इनको, इनके आबा व अजदाद को फ़ायदा दिया। फनसु ज़िक्रा, और ये तेरी ज़िक्र को, नसीहत को, तेरे दीन को भूल गए। व कानू कौम बूरा, और थे ये हलाक होने वाली कौम ही थे ये आयतें दोनों सराहत कर रही हैं। इस आयत से ये पता चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन पूछेंगे कि तुमने जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत होती थी, अल्लाह के सिवा, उनसे अल्लाह पूछेगा क्या तुमने मेरे बंदों को अपनी इबादत की दावत दी थी या ये खुद ही गुमराह हो गए थे? इसका मतलब है ये सवाल अल्लाह ने लकड़ी और पत्थर के बुतों से नहीं करना, ये सवाल करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लकड़ी और पत्थर के बुतों के अलावा उन हस्तियों और शख्सियतों से जिनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा दुनिया में लोग इबादत और पूजा करते थे। कुतुब तफासिर में ये सराहत मौजूद है कि ये लोग जिनसे पूछा जाएगा वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, और मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। जिस तरह कुरान मजीद भी इसी बात की तईद करता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इद क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, ये सूरह माइदा की 116 और 117 नंबर आयतें हैं। व इद क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और जब कहेंगे अल्लाह ताला ए ईसा बिन मरियम अंत कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, क्या तूने लोगों को कहा था मुझे और मेरी वालिदा को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे सुबहानका, या अल्लाह तो पाक है, मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़, मेरे तो लायक ही नहीं है कि मैं वो बात कहता जिसके कहने का मुझे हक नहीं था। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, या अल्लाह अगर तो मैंने ये बात कही है तो तू जानता है, क्योंकि तू कायनात के हर गैब को जानने वाला है, अल्लामुल ग़ुयूब है तू। तालमु मा फ़ी नफ़्सी, तू जानता है जो मेरे दिल में है। वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिका, और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है। मा कुल्तु लहुम, मैंने इनको नहीं कहा था, इल्ला मा अमरतनी बिही, मगर वही कहा था जिसके कहने का तूने मुझे हुक्म दिया था। अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, के ए लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और जो तुम्हारा भी रब है। ये दोनों आयात, इसमें ये बात हर समझने वाले के लिए वाज़ेह है बिल्कुल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा लोग ईसा
اور ان کی والدہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ کے حوالے سے یہ سوال کرنا ہے قیامت والے دن کہ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا ہماری عبادت کرو؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی عبادت ہوتی ہی نہیں تھی تو پھر اللہ کا سوال کرنا تو لا یعنی بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین تو لا یعنی چیزوں سے پاک ہے، منزہ اور مبرہ ہے، وہ کوئی کام لا یعنی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوال اللہ رب العالمین کا یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ کی عبادت ہوتی تھی۔ اور عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ کیا وہ لکڑی کے بت تھے یا پتھر کے بت تھے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ سورہ سبا کی 40 اور 41 نمبر آیت ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کرے گا میدان محشر میں، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ خاص تمہاری عبادت کرتے تھے فرشتوں؟ اس کا مطلب ہے لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کی پوجا بھی ہوتی تھی، اسرافیل کی بھی پوجا ہوتی تھی، میکائیل کی بھی پوجا ہوتی تھی، لوگ ان کی بھی پوجا کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں ہمارے معاشروں میں ان فرشتوں کی پوجا، پرستش، عبادت۔ تو ان کو مدد کے لیے، ما فوق الاسباب مدد کے لیے ان کو بھی پکارا جاتا ہے۔ تو أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے بل كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، اے اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب فرشتے تو جھوٹ بول نہیں سکتے، فرشتے تو وہی بات کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جنوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اب فرشتے اور جن کیا یہ لکڑی کے بت ہیں یا پتھر کے بت ہیں؟ پھر یہ کہنا ہے یہ آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں، یہ کتنا بڑا بہتان ہے قرآن مجید پر، اور کتنا بڑی تحریف ہے قرآن مجید کی۔ اللہ سے ڈر نہیں لگتا ایسے لوگوں کو جو جٹ یہ بول دیتے ہیں کہ یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں اتری ہیں؟ بھئی عبادت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، عبادت فرشتوں کی ہو، عبادت جنوں کی ہو، اور آیتیں صرف رب بتوں کے بارے میں اتار کے بتوں کی نفی کر دے، تو اللہ کے سوا باقی ساری مخلوقات کی عبادت جائز ہو جائے گی اسلام میں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت کرنے والے اللہ کے بندے ہیں ان کو مؤنث بنا دیا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ ان کی تخلیق کے وقت حاضر تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ مذکر بن رہے ہیں یا مؤنث بن رہے ہیں؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اللہ کہتے ہیں ان سے ان کی گواہی کو لکھا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور وہ کہیں گے لو شاء الرحمن، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ سورہ زخرف کی 19 اور 20 نمبر آیت ہے، قرآن مجید ہے۔ مشرکین کہیں گے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، یہ تو اللہ کا قصور ہے، وہ زبردستی ہماری گچی میں روڑ کے کان پکڑ کے ہمیں روک دیتا ہے ان کی عبادت کرنے سے، کیوں نہیں روکا اس نے؟ اس کے پاس تو طاقت تھی روکنے کی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ صرف اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی پوری عبادت بھی اللہ رب العالمین کے سوا ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، یہ لات اور عزا اور منات یہ بت تھے، نیک لوگ تھے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے بت بنا لیے تھے اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ عزا عورت کو خالد بن ولید نے قتل کیا تھا رضی اللہ عنہ نے، اور لات یہ یلت السوی کا لوگوں کو ستو بگو کے پلایا کرتا تھا، تو یہ ان کے بت بنا کر وہ عبادت ان کی کرتے تھے۔ تو یہ صرف بتوں کی عبادت، اچھا بتوں کی جو عبادت کرتے تھے وہ اس کو پتھر کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، اگر پتھر یا لکڑی اس کی عبادت کرنی ہوتی تو بت بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ بت نیک لوگوں کے بناتے تھے۔ اصل میں بتوں کی جو پوجا ہوتی تھی اس کے پیچھے بھی وہ پوجا عبادت ان بندوں کی ہوتی تھی جن کے وہ مجسمے اور بت بنائے ہوئے ہوتے تھے، وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی۔ اگر کوئی دنیا میں قوم صرف پتھر کی پوجا کرنے والی ہوتی یا لکڑی کی پوجا کرنے والی ہوتی تو کبھی پتھر کو وہ سڑکوں پر نہ لگنے دیتے اپنے معبود کو دنیا میں۔ یہ سڑکوں پر جو پتھر بچھایا جاتا ہے کبھی نہ بچھانے دیتا۔ کوئی قوم اپنے معبود کو سڑکوں پر بچھانے کی اجازت دے سکتی ہے؟ بتوں کی پتھروں کی پوجا ہی نہیں تھی، وہ لکڑی کی پوجا نہیں تھی، وہ تو پوجا تھی ان ہستیوں کی جن کے وہ بت بنائے ہوئے ہوتے تھے، تو پرستش ان بتوں کی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں ہے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ وہ آتا ہے نا قرآن میں، اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ،
تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نصرا۔ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے ان کے بت بنا کر ان نیک لوگوں کی پوجا پرستش شروع کر دی تھی۔ تو آیتیں اللہ رب العالمین نے ان سارے جو اللہ کے سوا معبود بنا کر جن کی پوجا دنیا میں ہو رہی تھی ان کی تردید کے لیے نازل کی ہیں۔ یہ صرف بتوں کے لیے نہیں اتری، ان کو بتوں پر لگانا یہ ظلم ہے، تحریف ہے قرآن مجید کی۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو یہ بات سمجھنے اور قرآن مجید کی تحریف کر کے اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ لوگ درختوں میں سے بوڑ کی پوجا کرتے ہیں، پیپل کی پوجا کرتے ہیں، ون کی پوجا کرتے ہیں، لوگ حیوانات کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، دنیا میں بندر کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی اور بچھو کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ ان سارے معبود جن کی بھی اللہ کے سوا پوجا ہوتی ہے، یہ آیتیں اللہ نے سب کی تردید کے لیے نازل کی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔